فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ جنت میں رہے تاکہ آپ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ جائے، اور بی بی ہوا کو بھی اس کے ساتھ ادھر پیدا فرمایا اس کی پسلی سے، اور اس کو کہا کہ آپ عورتوں کو اس کے طریقے بتائیں گے زمین پہ کہ کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے، یہ مختلف چیزیں آپ سیکھ جائے، اور اشارہ دیا کہ آپ اس درخت کے پاس جاؤ گے، مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اشارہ دیا آپ اس درخت کے پاس جاؤ گے تو آپ کو جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ تو جو شیطان مردود تھا اس کے دل میں تو بغض تھا، اس بغض میں حضرت آدم علیہ السلام کو پسلایا، وہ اس وجہ سے زمین پہ آئے، اور پھر جو آج ہم ہیں نا، یہاں تک یہ سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ کوئی فرقہ نہیں تھا، سارے دیکھو ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء کرام سب اللہ کے حکم کو جو ہے لے آئے زمین پہ، اس کی وجہ سے، اس کی بنسبت نبی اور پیغمبر۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اخلاص بالعمل کا طریقہ سکھایا، اور یہی سب انبیاء کرام جو ہے انسانوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام تک، تو حضرت نوح علیہ السلام سے کیونکہ انبیاء کرام کے آنے میں صدیاں گزر جاتی تھی، تو اسی دوران کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تو کچھ کی تو وہ پاسداری کر رہے تھے، وہ اس کو مان رہے تھے، لیکن کچھ جو ہے جو اس کے نفس کے خلاف تھے، اور شیطان نے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو چیزیں بھیجی، حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو، مطلب اچائی کو اور برائی کو۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بات کو بنے تھے، بات کیا جاتا تھا ہندوستان تھی، آپ ایسا ہوتا ہو، ہم آپ کی زمین کی لینے کے خواہش مند نہیں ہے، نہ آپ کو لوٹ کے آپ کے پیسے لینے کے خواہش مند ہے، بلکہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اس کو قبول کرے اور خلوص عمل کرے۔ آپ میں جو خلوص ہے نا وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہو، جسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ شاعر بس وہیں پہنچا ہوا اور آپ ٹائم ٹریول کر کے ہمیں واپس ادھر لے گئے۔ ہم پتہ 2022 میں ہیں اور یہ سب مسلمان ہیں، اور ان سب کو یہ ساری بات پتہ، غزوہ ساری بات پتہ ہے۔ تو اصل میں ہمیں جو سمجھنا ہے وہ کچھ اور سمجھنا ہے۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہم اس سے ذرا ایڈوانس باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایوب سر السلام علیکم۔ ایوب بھائی بتائیں ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ذرا سمجھائیں آسان لفظوں میں۔ آخری اسپیکر ایوب صاحب، اس کے بعد سپیس اینڈ کرتے ہیں، پھر ایک اچھی سی سپیس کے ساتھ آئیں گے۔ جی ایوب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں کافی دیر سے سن رہا تھا۔ غزوہ ہند صاحب نے تو آدم کی پسلی سے جو ہے وہ حوا کی پسلی سے آدم کو پیدا کر دیا، جبکہ یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ عیسائی یہودیوں سامری جادوگر نے بچڑا بھی بنا دیا۔ جی، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو رد و بدل کر دیا، اور ہمارے غزوہ ہند صاحب نے ہمیں وہ ساری کہانیاں سنا دی جو عیسائی جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھ کے جا رہے ہیں کہ پسلی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی پسلی سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید سے اگر آپ دیکھتے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی۔ نہیں، انی جاعل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پسلی آپ نے بتایا نا، پسلی سے بتایا۔ بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، آپ نہیں مانتے پسلی اس کو؟ نہیں، پسلی سے پیدا کیا، یہ بتائیں نہیں، آپ بتاؤ کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، آپ بتاؤ، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی بات کہاں گئی کہ پسلی سے پیدا کیا؟ میں یہ پوچھ رہا نہیں، ہوں کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ بتاؤ کہاں سے پیدا کیے؟ میں کہہ رہا ہوں آیت میں کہیں لکھا ہے پسلی سے پیدا کیا؟ بھائی آپ، ایک ہوتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، ایک ہوتا ہے تفسیر کرنا، پھر مختلف واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تشریح ہے، یہ جو اس کا عمل ہے نا یہ حدیث ہے، جو ہم حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، بخاری شریف، یہ مختلف کتابیں ہیں اس کی، تو یہ اس کی تشریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہی قرآن مجید اس نے لوگوں کو واضح کیا اپنی زندگی سے، اپنی جتنی بھی اعمال ہے اس سے۔
میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات پسلی سے جو پیدا کیا، یہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل جو ہے وہ حدیثوں سے پہلے کی کتاب ہے۔ تو یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ ذرا پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے کتابیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا۔ آپ صرف سنتے رہیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ کہاں سے لکھا آپ بھائی آپ بتائے کہاں سے پیدا ہوا نا، میں نے غلط کہا، آپ صحیح کرے ذرا اس کو، یہ پوری یہ ایوب بھائی پیدا ہو گئی نا، بس ختم ہوئی بات، بس ڈی این نہیں چیک کرنے میں لگ گئے کچھ آپ۔ کہہ سکتی ہوں سونیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہو رہا ہے، کوئکلی کچھ اس کو کلیریفائی کر سکتی ہوں ود یور پرمیشن؟ جی جو ایم اے یو بھائی ہیں وہ قرآنیات پہ ہی کرتے ہیں سارا، ان کا پورا جو ہے وہ تعلیمات قرآن کے اوپر ہے ماشاء نا، اللہ تو ماشاء اللہ۔ ہاں جی ایوب بھائی کے یوٹیوب چینل ہے، وہ سارا اسی پہ کرتے ہیں، ان کا سارا کام ہی ہے، اس لیے تو ان کو کہا ہے ایوب بھائی بتائیں۔ جی ایوب بھائی۔ جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات نہیں لکھی، اور قرآن مجید کے حساب سے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر حق وان تشرکو باللہ ما لم ینزل بہ سلطان، اور تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ حرام ہے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے جیسے سور حرام ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی کہنا اللہ کے بارے میں حرام ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بات ہم اگر کہیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے وان تشرکو باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور تم کہو اللہ کے بارے میں جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا، تو یہ بات جب کہیں گے تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن مجید سے، جبکہ یہ بائبل میں عیسائیوں کی کتابوں میں پہلے جینیسس کے اندر ہی لکھا، پہلے اگر پہلا چیپٹر ہی پڑھیں گے جینیسس، اس میں یہ پوری سٹوری لکھی ہوئی جو ہمیں اسلامیات میں بچپن سے پڑھائی جا رہی ہے۔ تو اگر میرے بھائی کو تفسیریں اگر عیسائیوں کی کتابوں سے تفسیریں سمجھنی ہے کہ قرآن عیسائی کی کتاب سے سمجھایا جائے گا، تو یہ بات قرآن مجید نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہو رہی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی ہے، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثریت جو انسانیت کی کفر کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں آتے وہ تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آتے ہیں تیرے پاس حق کے ساتھ، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور احسن تفسیر کے ساتھ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں آتے تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، سوائے ہم تیرے پاس لے کر آتے ہیں حق، وہ احسن تفسیرا، اور احسن تفسیر۔ تو قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ بات نہیں لکھی، اور اللہ کے نام پر یہ باتیں لوگوں کو بتانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حرام ہے، اور سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 میں نے پڑھ دی ہے۔ تو کوئی بھی بات جب آپ کوٹ کریں تو بینگ اے مسلم آپ کو پہلے قرآن ہوگا، بعد میں حدیث آئے گی، پہلے حدیث آپ نہیں لے کر آ سکتے کبھی بھی۔ یہ بات امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کے حساب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ کی، اور انہوں نے یہ بات فرمائی وقال الرسول یا ربی، اور کہا رسول نے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے پکڑا ھذا القرآن مہجورا، اور یہ قرآن پکڑ کے چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں احسن تفسیر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے، قرآن میں ہر مثال دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل لا ان اجتمعت الانس والجن، کہہ دو اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کی مثل کا لے کر آ جائیں۔ بائبل اس قرآن کی مثل نہیں ہے، حدیث اس قرآن کی مثل نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن کی مثل سمجھتے ہیں حدیث کو، قرآن کی مثل سمجھتے ہیں بائبل کو، وہ انتہائی گمراہی میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے پہلے قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے بعد میں حدیث آتی ہے، وہ پہلے حدیث اوپر رکھ دیتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو بعد میں کر دیتے ہیں، پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور قرآن کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات کے مطابق اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیں گے، ان کا اسوہ حسنہ سمجھنا چاہیں گے، ان کی اگر ہم ان کو فالو کرنا چاہیں گے، تو ہمیں قرآن مجید کی پہلے آیت ہونی چاہیے، سیکنڈ نمبر پہ حدیث آئے گی، پہلے قرآن کی حدیث نہیں ہو سکتی پہلے کبھی بھی۔ تو اتنا بڑا کانسیپٹ جو انسانیت کو تخلیق کرنے کا ہے،
نعوذ باللہ وہ کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان بنائے گا اور اس کی پسلی سے پیدا کرے گا؟ استغفر اللہ. قرآن مجید اچھا قلندری بھائی ایک منٹ. پوری دنیا میں جو اتنے جانور پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اتنی مخلوق پیدا کی ہے، کیا یہ پسلیوں سے نکالے ہوئے ہیں؟ یہ پوری آپ دنیا میں جو قلندری بھائی حضرت جو کچھ پیدا کیا آپ نے، جو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اچھا کیا میں یہ بتاتا حضرت پسلیوں سے حوا پیدا کی کی ہیں؟ کوٹ کر سکتے ہیں پلیز ہاں مسٹر ایوب؟ آپ حضرت حوا آپ کی جو غلط جا قرآن رہے میں ہیں نا. آیت ہے وہ کوٹ کر دیجئے فار آل آف اس. دیکھو پورے قرآن دنیا میں ہر ہوا چیز قلندری بھائی ہوا پورے دنیا قرآن میں ہر ہوا. چیز واضح ہے. دنیا میں ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اوپر اس کے اوپر چھت بنایا، اور جتنے بھی چاند ستارے سورج اور چاند ہے یہ اس میں لائٹنگ کی، اور جتنی بھی جانور یہ جتنی بھی باغات بنائے یہ انسان کے استعمال کرنے کے لیے بنائے. تو ہمارے لیے ہمارا دین واضح ہے. آپ اس کو جو ہے چھپا ہوا نہیں رہ سکتے کہ نہیں یہ چیزیں آپ اس طرح نہیں. ہاں حدود اللہ جسے کہتے ہیں اس کو کراس نہیں کر کے نا ہر چیز آپ کو واضح ہے. میں نے کہا آپ نے اختلاف کیا، میں نے کہا آپ بتاؤ کہاں سے پیدا ہوا، آپ بتائے. ہر چیز واضح ہے، آپ وہ نہیں بتا رہے، آپ غلط سائڈ پہ جا رہے، پتہ نہیں کیا. آپ ایک کوٹ کر دیجئے. آپ قرآن شریف اس گروپ میں کوئی کوٹ کرے حضرت حوا کے بارے میں، کریشن کے بارے میں، وہ ایگزیکٹ آیا. پورے قرآن مجید میں ہوا لفظ نہیں ہے میری بہن، ہوا لفظ نہیں ہے. یہ بائبل میں ہے. آپ تو انٹرفیت کو جانتی ہیں، تو انٹرفیت میں الگ الگ کتابوں میں الگ الگ عقیدے لکھے ہوئے ہیں، اور بائبل آپ کو پتا از ناٹ دا تورات، بائبل از ناٹ دا انجیل. وہ آپ نے خود بتا دیا تھا کہ یہ کتابیں جو ہیں فیک کتابیں، اور آپ نے خود کہا کہ ساری کتابیں اگر سمندر میں ڈال دیں ہم تو قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کے دل میں حفظ ہے، اور اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ہوا کا نام بھی نہیں لکھا ہوا. نہیں میں ان کی کتابوں کی بات نہیں کر رہی. میں قرآن مجید میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ حضرت ان کی کتابوں میں تو حوا نہیں ہے، وہ تو ایو کہتے ہیں. ایو، حوا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. میں تو آپ مطلب میں حافظہ نہیں ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اٹس اے ویری جسے کہتے ہیں نا امپورٹنٹ کوشچن. آپ قرآن شریف کی جو آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حوا کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن شریف میں، ان کی کریشن کا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ بتا رہا ہوں جو ہوا ہے نا، جو ایک اردو کی ٹرانسلیشن ہے بائبل کی، اس میں ایو نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں لفظ ہوا لکھا ہوا، اردو ٹرانسلیشن بائبل میں. اور یہ ہوا ورڈ جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ میں بار بار سمجھا رہا ہوں. قلندری نہیں بھائی میرا تمام آپ کتابیں چلیں، اللہ تعالیٰ آپ میرا کی. ایک سیکنڈ غزوہ ہند ایک منٹ ٹھہر جائیے. وہ آپ عورت کی کریشن کے بارے میں بتا دیجئے. میرا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا پوائنٹ تھا. میں حافظہ نہیں ہوں، تو آپ عورت کی کریشن کے بارے میں کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری، آپ قرآن کی وہ آیت کوٹ کر دیجئے. اوکے، شکریہ بہت بہت. 7 سورہ 7 ہے، سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 11. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تم سب کو تخلیق کیا. عربی میں جب کم لفظ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میسکولن اور فیمنن سب کے بارے میں بات ہوتی ہے. کون سا نمبر سپارہ ہے؟ سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 11. سپارہ سپارے سے نہیں ہوتا قرآن مجید. نہیں، ہمارے لیے تو یہی ہے نا، قرآن کتاب نہیں، ہوتی ہے سپارے جلدیں. سے آپ تو ریفرنس سے آپ سورت دیکھ لیں نا، آپ لسٹ میں دیکھیں سورت اور اس کا آیت نمبر سپارے سے دیکھیں. ریفرنس پہ پہنچ نہیں سکتے، یہ میں کہہ رہا ہوں. سپارے سے ریفرنس پہ نہیں پہنچ سکتے. نہیں آسانی ہوگا بھائی، اس میں کیا ہے، آسانی نہیں، اچھی پہنچ ہی بات نہیں ہے. سکتے آپ. بھائی میں نہیں آپ کو غلط راستہ کیوں بتاؤں؟ آپ نہیں پہنچ ہی نہیں اچھی سکتے. بات ہے، بتاؤ لوگوں کو اچھی بات ہے. آپ کیسے دیکھیں بتا تو رہا وہ ہوں، بتا رہے ہیں نا سورہ اعراف میں کا بتا رہے ہیں، وہ آپ کو تو آپ بتا رہا ہوں سمجھ نا. لیں، آپ دیکھ لیں مجھے اس میں سے. آپ اوفینڈ ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں غلط طریقہ کیوں بتاؤں جس میں آپ پہنچ نہیں سکیں گے. سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 11 پہ پہنچ کے دکھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ریفرنس کیسے قرآن مجید کے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قرآن سے ریفرنسز دیے نہیں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو سپاروں کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے. سپاروں میں اگر میں سپارہ آپ کو کوٹ کر دوں گا تو آپ سمجھیں کہ اس کا کانسیپٹ آپ کا یعنی آدھا ادھر چلا گیا، آدھا یہ ایوب سپارے بھائی تو آپ آیت بتائیں، آیت بتائیں. سورہ وہ ال میں آپ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میں اس کا وہ پڑھ دیتی ہوں آپ میں کو. پڑھتا ہوں اچھا آپ پڑھ دیجئے. میں پڑھ جی دیتا آپ
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم سب کو تخلیق کیا. کم کہتے ہیں پلورل میں، میسکولن جینڈر ہے، پلورل ہے، اور اس میں فیمنن اور میسکولن دونوں شامل ہیں. ثم صورناکم، اور ہم نے تم سب کی صورتیں بنائی، مردوں عورتوں سب کی. پھر اللہ نے کہا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا کہ ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو. اب یہ سینٹنس بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پلورل میں تخلیق کیا تھا، پلورل میں عورتوں اور مردوں کو تخلیق کیا، پلورل میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اب دیکھیے اب یہاں پہ کوئی ہوا نہیں، اب آگے لکھا ہوا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. پہلے تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، بعد میں آدم کو چوز کیا. اس تخلیق اللہ نے پہلے کی ہے، آدم کو بعد میں چوز کیا ہے. اور عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا آدم پہلا شخص ہے، قرآن مجید میں آدم پہلا شخص نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لکھا ہے او مین کائنڈ، جو کریشن کا جو میں انگلش میں پڑھ رہی ہوں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب کریٹ کیا تو اس میں وہ پلورل کا ورڈ ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اسی لیے تو ہم نے ایوب صاحب کو پکڑ کے رکھا ہے. ایوب بھائی کے اور ساتھ ہم نے بہت ایوب ساری بھائی آپ اسپیسز کہیں شیئر ادھر ادھر نہ شکریہ، جایا کریں. بہت بہت شکریہ. یہ کوشچن کبھی آیا نہیں، اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں نا. کبھی آیا نہیں، اور یہ نائلہ ایوب بھائی جو ہے نا، یہ تو اتھینٹک بات کرتے ہیں، قرآن پاک سے باہر کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. وی بہت آر اچھی. بلیسڈ ٹو ہیو ہم. اچھا، وہ جواب نہیں ملا کہ اس کی بالکل یہ صورت ابھی میں نے بھی پڑھی، وہ جواب نہیں ملا عورت کا کریشن کیسی ہوا. جب انہوں نے کہا کہ عورت مرد کی جو ہے وہ ڈویژن ہی نہیں ہے، ایک ہاں، تخلیق ہے نا، دونوں کو بنایا. اب جب آپ کی بیوی عورت بن گئی، آپ مرد بن گئے، اب اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو بنایا، بلکہ اس میں ان کو بھی